بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس ترمذی شریف لے کر حاضر خدمت ہوں آپ دوستوں کی محبتوں اور کاوشوں کے ساتھ۔ الحمدللہ 856 احادیث جو ہیں یہ کل تک اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ اب میں دوستوں سے ملتمس ہوں کہ زیادہ سے زیادہ دوست احباب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں اور اس چینل کا حصہ بن کے دارین کی نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ آئیے حدیث نمبر 857، 858، 859، 860، 861، 862 یہ احادیث آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت محرش کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جعرانہ سے رات کے وقت عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ رات کے وقت ہی مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ نے اپنا عمرہ مکمل کیا اور پھر اسی رات وہاں سے واپس آ گئے۔ صبح کے وقت آپ جعرانہ میں یوں موجود تھے جیسے رات یہیں رہے۔ اگلے دن جب سورج ڈھل گیا تو آپ میدان صرف کے درمیان سے نکلے اور اس راستے پر آ گئے جو راستے میں میدان صرف کے درمیان ہے، اس لیے آپ کا عمرہ لوگوں سے مخفی رہا۔ تو حضرات گرامی قدر، کیا عمرہ واجب ہے یا سنت ہے؟ اس بارے میں ائمہ کرام کا آپس میں کچھ اختلاف بھی ہے، جس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین کا موقف ہے کہ زندگی بھر میں ایک بار عمرہ کرنا واجب ہے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس کے آثار سے وجوب عمرہ پر استدلال کیا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک رحمہم اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک زندگی میں ایک بار عمرہ ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ انہوں نے حدیث باب سے استدلال لیا۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ عمرہ واجب ہے یا نہیں، تو آپ نے جواب میں فرمایا نہیں، لوگوں کو چاہیے کہ وہ عمرہ ادا کرتے رہیں کیونکہ یہ افضل ہے۔ حج دو قسم کے ہیں، حج اکبر یعنی بڑا حج جو زندگی میں ایک بار فرض ہے، حج اصغر یعنی عمرہ جو احناف کے نزدیک سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ عمرہ کا طریقہ کار ہے، عمرے کا طریقہ بھی حج جیسا ہے۔ اس کے 4 ارکان ہیں: احرام، طواف بیت اللہ، سعی صفا اور مروہ، حلق تقصیر۔ اس کا وقت سال بھر ہے، جب چاہیں عمرہ کر سکتے ہیں، البتہ 9 ذی الحج تا 13 ذی الحج تک یہ 5 ایام میں جدید احرام کے ساتھ عمرہ کرنا مکروہ ہے۔ وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ، وقوف منی، رمی جمار اور قربانی وغیرہ عمرہ میں نہیں ہے۔ آگے حدیث نمبر 858، رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا کیسا ہے؟ سماعت فرمائیے۔ حضرت عروہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے مہینے میں عمرہ کیا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا رجب کے مہینے میں۔ حدیث نمبر 859، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے، جن میں سے ایک عمرہ آپ نے رجب کے مہینے میں کیا۔ ذوالقعدہ کے مہینے میں عمرہ کرنا، حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ذوالقعدہ کے مہینے میں بھی عمرہ کیا تھا۔ حدیث نمبر 861، سیدہ ام معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا حج کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔
یعنی اتنی برکت ہے، اسی لیے لوگ رمضان میں کثرت سے عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اس مہینے کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 862، حج کا احرام باندھنے کے بعد زخمی یا معذور ہو جانا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ معذوری آ جائے، حضرت حجاج بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی ہڈی ٹوٹ جائے یا لنگڑا معذور ہو جائے تو وہ احرام کھول دے، اس پر اگلے سال حج کرنا لازم ہوگا۔ حالت احرام میں ہڈی ٹوٹ جانے کی وجہ سے احصار کا مسئلہ، حج یا عمرہ کے احرام کی حالت میں احصار کب متحقق ہوتا ہے، اس بارے میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے۔ آئیے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ علیہ مجمعین کا موقف ہے، حج یا عمرہ کے احرام کی حالت میں احصار صرف دشمن کی وجہ سے متحقق ہے، جبکہ باقی عذروں کی وجہ سے احصار متحقق نہیں ہوتا۔ جب دشمن کی وجہ سے احصار ہو تو مختصراً اسی جگہ میں قربانی کر کے حلق یا تقصیر کروا کر اپنا احرام کھول دے، صورت میں اس پر حج یا عمرہ کی قضا واجب نہیں ہوگی۔ دشمن کے علاوہ مثلاً ہڈی ٹوٹ گئی یا کوئی حلالت کا شکار ہو گیا یا چوری کی وجہ سے جیل میں چلا گیا وغیرہ وغیرہ امور سے احصار متحقق نہیں ہوگا، لہٰذا ان تمام صورتوں میں ہر حال مؤثر کو مکہ معظمہ جانا ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے، حج یا عمرہ کے احرام کی حالت میں جس طرح دشمن کے سبب احصار متحقق ہو سکتا ہے، اسی طرح دیگر آزار عذر، مثلاً ہڈی ٹوٹ گئی، حلالت کا شکار ہو گیا یا حادثہ پیش آنے کی وجہ سے لنگڑا ہو گیا یا چوری کی وجہ سے جیل میں ڈال دیا جائے وغیرہ امور میں بھی احصار متحقق ہو جائے گا۔ احرام کھولنے کے لیے قربانی کا حرم میں بھیجنا ضروری ہے، جب قربانی حرم میں ذبح ہو جائے گی تو احرام بھی کھل جائے گا، اس حج یا عمرہ کی قضا واجب ہوگی۔ احرام کھولنے سے قبل حلق یا قصر کروانا ضروری ہے یا نہیں، اس بارے میں مختلف ائمہ کرام کی رائے موجود ہے۔ امام ابو یوسف کا قول ہے کہ حلق یا قصر کرائے بغیر احرام نہیں کھولا جا سکتا، اور طرفین یعنی حضرت امام احمد، امام ظفر کے نزدیک قربانی جب حرم میں ذبح ہو جائے تو حلق یا قصر کے بغیر احرام از خود کھل جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ان تمام دلائل اور حقائق سے ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں درس حاصل کرنا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو زندگی میں ایک بار کم از کم حج کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔